السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں آتش عشق اینڈ امریکن مانسٹر بائی صالحہ اقبال ایپیسوڈ 8۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کیریکٹر اب آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، وجدان یا سکندر؟ جاننے کے لیے میں بھی بے چین ہوں، ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اور مجھے وجدان تو انٹرسٹنگ تھا ہی، لیکن اب سکندر میں بھی زیادہ انٹرسٹ آ رہا ہے بیکاز وہ ڈیول کا بیٹا ہے اور وہ اب کیا کرے گا۔ اس کے دو فیس ہے، ایک وہ ڈاکٹر ہے، دوسرا وہ ڈیول کا بیٹا ہے، اور اس کی وجدان سے بھی دوستی ہے اور آج تک اسے یہی نہیں پتا کہ اس کی ایک بہن بھی ہے۔ تو کافی کچھ انٹرسٹنگ ہے اس ناول کے اندر۔ آپ لوگوں کو کون سا پوائنٹ زیادہ ٹریگر کر رہا ہے یا زیادہ انٹرسٹ دلا رہا ہے، ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس ناول کو شیئر ضرور کیجیے گا کیونکہ ناول رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیے فی الحال ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ خدا حافظ تتلی، وجدان مسکراتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ہیر اسی جگہ پر ساکت کھڑی ہوئی وجدان کی باتوں کو سنے اور سمجھنے لگتی ہے۔ کتنا مشکل انسان ہے یہ، میں کیا کوئی بھی اس سے محبت کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا۔ یہ دروازے کو گھورتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر جلدی سے جا کر دروازے کو اچھے سے لاک کر دیتی ہے کہ کہیں وجدان واپس نہ آ جائے۔ اف اللہ جی، آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے۔ وہ مجھے اپنی بیوی مانتا ہے، مجھے اپنا سمجھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے، جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ میں اس کی بیوی ہوں ہی نہیں تو کیا کرے گا وجدان؟ ہیر کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے افسردگی سے کہتی ہے۔ ہیر کنٹرول تو وجدان کے لیے پریشان نہیں ہو سکتی ہے، تو یہاں جس کام سے آئی تھی بس اس پر اپنا فوکس رکھ، ادھر ادھر مت نکل۔ مجھے صرف وہ کاغذات چاہیے اور اپنے گھر، اپنے ماما بابا کے پاس جانا ہے، مجھے ڈیول کے پاس جانا ہے۔ ہیر بیزاری سے خود سے کہتی ہے اور اپنے کندھے سے دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینک دیتی ہے۔ یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں اللہ جی، میں کیا کرنے آئی تھی اور میں کہاں آ پہنچی ہوں میں بابا کو خوش کرنا چاہتی تھی، ان کی مدد کرنا چاہتی تھی، اب میں کیا بابا کی مدد کروں گی؟ میں اپنی مدد کرنے کے قابل بھی نہیں لگ رہی ہوں۔ یہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے، بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے، روتے ہوئے خود سے کہتی ہے۔ ہیر کسی قابل نہیں ہے تو میں سچ میں کسی قابل نہیں ہوں۔ ایک طرف بابا سے جھوٹ بول رہی ہوں اور دوسری طرف وجدان سے، دونوں کو حقیقت معلوم ہوگی تو کیا میں جھوٹی لڑکی نہیں ہوں؟ ہیر اپنی ٹانگوں کے گرد اپنے بازوؤں کو حصار باندھے ہوئے، اپنا سر گھٹنوں میں ٹکاتے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے اور کافی دیر اسی طرح بیٹھے ہوئے روتی رہتی ہے۔ کچھ پلوں بعد اپنے آپ کو خود سنبھالے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اپنے آنسوں سے تر چہرے کو صاف کرتی ہے اور سسکیاں لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ مجھے وہ لاکر ڈھونڈنا پڑے گا، میں رو کر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتی ہوں۔ ہیر بیڈ کا سہارا لیتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہتی ہے، پر میں ڈھونڈوں کہاں، کمرہ یہ ہی ہے، پر وہ لاکر کہاں ہے؟ ہیر کمرے کی دیواروں پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہتی ہے، اسے کہیں سے بھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی جو اس کے واپسی کے راستے جلدی کھول سکے۔ ہیر ننگے پیر پورے کمرے میں چلتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مدد سے دیواروں کو چیک کرنے لگتی ہے، شاید کچھ مل سکے اسے۔ لاکر تھا تو اسی کمرے میں، لیکن اب کہاں غائب ہو گیا ہے؟ میں نے دیکھا تھا وہ لاکر ایک بہت بڑا سلور کلر کا لاکر کا دروازہ تھا، لوہے کا تھا، کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں تھی جو نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہیر کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے کے درمیان میں کھڑی ہوئی ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے کہتی ہے، وجدان نے نکلوا تو نہیں دیا ہے وہ لاکر؟ ہیر کے دماغ میں ایک نیا شک پیدا ہوتا ہے، پر اسے تو وہ کاغذات مل گئے تھے، وہ بھی ان کاغذات کے پیچھے تھا اور میں بھی انہی کاغذات کے پیچھے ہوں۔ ہے کیا اس میں ایسا جو میرے بابا کو بھی چاہیے اور وجدان کو بھی؟ ہیر پورے کمرے میں اچھے سے نظریں دوڑاتے ہوئے سوچتی ہے، لاکر کہاں گیا ہے؟ ہوگا تو یقیناً اسی مینشن میں، اگر وجدان نے نکلوایا بھی ہے تو ہوگا اسی مینشن میں، مجھے ڈھونڈنا پڑے گا وہ، پر کہاں؟ ہیر اپنے آپ سے کہتے ہوئے بیڈ پر جا بیٹھتی ہے اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے ایک بار پھر سے دیواروں کو دیکھتے ہوئے سوچ میں ڈوب جاتی ہے۔ اس لاکر کو ڈھونڈنے کے لیے میرا مینشن میں رہنا ضروری ہے، پر وجدان مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا یہاں پر۔ ہیر پانی پیتے ہوئے سوچتی ہے، کیا مصیبت ہے، نہ لاکر مل رہا ہے نہ ہی واپس جانے کا کوئی راستہ۔ ہیر گلاس ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہتی ہے، واپس جانے کے لیے تو مجھے وجدان کا جینا حرام کرنا پڑے گا، اسے ہر حد سے زیادہ تنگ کرنا پڑے گا اور سب سے ضروری اس کی محبت کو اس کو دھتکارنا پڑے گا
तभी जाकर मैं उससे दूर जाने के लिए कुछ कर पाऊंगी। हीर बेड पर लेटे हुए अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखकर छत की तरफ देखने लगती है। वजदान को खुद से दूर तो रख लूंगी, लेकिन लॉकर के पास कैसे पहुंचूंगी मैं? हीर अपने हाथों को आपस में मसलते हुए छत पर नजरें टिकाते हुए सोचती है। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, कुछ करूंगी मैं, कुछ कर ही लूंगी मैं। हीर अपने हाथों से अपने चेहरों पर हाथ फेरते हुए गहरी सांस लेकर बेड पर तकिए से नीचे होकर पलटकर उल्टी होकर लेट जाती है, और कुछ पहर वो इसी तरह लेटे हुए कब नींद की गहराइयों में डूब जाती है, उसे पता ही नहीं चलता है। ये दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा है? वजदान गेस्ट रूम के दरवाजे के लॉक को अपने हाथ में घुमाते हुए कहता है। सिकंदर अंदर होगा, वजदान कहते ही दरवाजे को नॉक करने लगता है। सिकंदर, दरवाज़ा खोलो, वजदान दरवाजे को बजाते हुए कहता है। फैजान की आवाज़ पर उन्हीं कपड़ों में मलबूस बेड पर बेड क्राउन से टेक लगाए हुए दोनों टांगों पर लैपटॉप रखे हुए वो दरवाजे पर वजदान की दस्तक पर फौरन से बेड से उतर कर दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। अंदर आ जाऊं? वजदान दरवाजे के खुलते ही सिकंदर को देखते हुए पूछता है। हाँ हाँ, आ जाओ। सिकंदर अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहता है। मैं यहीं सोऊंगा, सामान हटाओ अपना। वजदान बेड पर उसका कोट और लैपटॉप देखते हुए कहता है। क्यों भाई, बीवी ने कमरे से बाहर निकाल दिया है? सिकंदर मज़े लेते हुए पूछता है। ओह आहो, ओहो, निकाल दिया, अब ज़्यादा बत्ती सी मत दिखा और साइड पर हो। वज़ान सिकंदर को साइड पर करते हुए खुद ही बेड से उसका कोट और लैपटॉप उठाकर सोफे पर रखता है। हा 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 हा, 6 फुट के आदमी को 5 फुट की पिद्दी सी लड़की ने शादी की पहली रात को ही कमरे से बाहर निकाल दिया है। सिकंदर का कहा लगाकर वजदान को देखते हुए हंसते हुए कहता है। तेरे लिए डूब मरने का मकाम है मॉन्स्टर। सिकंदर बेड पर बैठते हुए कहता है। ज़्यादा मुंह फाड़कर हंसने की ज़रूरत नहीं है, जब तेरी शादी होगी तो पता चलेगा। ये 5 फुट की हड्डी सी लड़कियां हम 6 फुट के पड़े 6 के पड़े हट्टे कट्टे मर्द को गिराने से पैरों में गिराने की ताकत रखती है। वजदान बेड की दूसरी तरफ बेड पर लेटते हुए कहता है। ऐसी लड़की बनी ही नहीं है जो मुझे अपने पैरों में गिरा सके। सिकंदर भी बेड पर लेटते हुए कहता है। मुझे भी यही लगता था, अब देख ले, अपने कमरे से बाहर निकाल दिया गया है मुझे। वजदान अपने दाएं हाथ से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है। अब ज़्यादा फन खान बनने की ज़रूरत नहीं है, चुप हो जा और सोने दे मुझे, बहुत सारा काम करना है मुझे। वजदान गद्दी सिकंदर की तरफ फेंकते हुए कहता है। हमारे पहलू में हमारा यार सोए और हम उनका दीदार करने के बजाय सो जाए। उफ, मोहब्बत में इतने भी पत्थर दिल शख्स नहीं है हम। सिकंदर वजदान की तरफ करवट लेते हुए उसके चेहरे पर अपनी शहादत वाली उंगली रखते हुए कहता है। मुझे तेरे पत्थर दिल होने का तो पता नहीं, लेकिन तेरे कमीने और अव्वल दर्जे के हरामी होने का बहुत अच्छे से पता है। वजदान सिकंदर का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहता है। सो जा कमीने, और मुझे भी सोने दे। पहले ही मेरी नींद उस ख्याल से उड़ी पड़ी है, कहाँ मैं अपनी बीवी के साथ सोने के सपने देख रहा था, कहाँ मुझे तुझ जैसे इंसान के साथ एक बेड पर सो रहा हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, डूब मरने का मकाम तो है ये मेरे लिए। वजदान गंदा सा मुँह बनाते हुए कहता है और कहकर अपनी करवट ले लेता है। जाने मन ऐसे मत सो, हमारी नीयत ख़राब हो रही है तुम पर। सिकंदर वजदान की कमर पर उंगलियां फेरते हुए कहता है। लानत तेरी शक्ल पर मनूस इंसान, सुधर जा तू, मर जाएगा मेरे हाथों से। वजदान पकड़कर अपने सर के नीचे रखा हुआ तकिया उठाकर सीधा सिकंदर के मुंह पर दे मारता है। अस्तगफुरुल्लाह, बहुत ही मनूस किस्म के इंसान है तू। वजदान अपने और उसके दरमियान तकिए रखते हुए कहता है और रख कर एक नज़र सिकंदर के चेहरे को देखते हुए अपने मुंह तक कंफर्टर ओढ़कर सो जाता है। वजदान के चेहरे के तासुरात देखते हुए सिकंदर के लिए उसकी हंसी जब्त करना बेहद मुश्किल हो रहा था। यार, तू तो ऐसे मुँह छुपा रहा है जैसे मैं सच में तेरे साथ कुछ कर डालूंगा। सिकंदर वजदान के चेहरे से कंफर्टर उतारने की कोशिश करते हुए कहता है। मुझे तुझ पर यकीन नहीं है कमीने, सो जा चुप करके, अभी तू, सुबह तुझसे निपटूंगा। वजदान अपने चेहरे से कंफर्टर नहीं उतारता है, वो अपना मुंह अंदर छुपाते हुए दांत पीसते हुए कहता है। सिकंदर वजदान की बात सुनकर अब की बार खामोश हो गया था। वो उन्हीं कपड़ों में ही अपना एक बाजू अपनी आंखों पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ जहांगीर हाथ में जैकेट लहराते हुए अपने फ़ोन पर नज़रें जमाए हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। कमरे के दरवाजे को हाथ में पकड़े हुए जैकेट की मदद से खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही सामने सोफे पर बैठी हुई हया, जो सफ़ेद कलर के खुले से ट्राउज़र शर्ट पहने हुए पूरे सोफे पर फाइल्स फैलाए हुए, आंखों पर नज़र वाला चश्मा लगाए हुए, वो लैपटॉप पर अपने काम में मसरूफ़ हुई पड़ी थी। जहांगीर कमरे में दाखिल होते ही हया को देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। हया जहांगीर की मौजूदगी को महसूस कर रही थी, पर नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखती है।
जबकि जहांगीर की नज़रें उससे हट ही नहीं रही थीं। वो फ़ोन की स्क्रीन को बंद किए दोनों हाथों से दरवाजे को बंद करता है और हया की तरफ दबे दबे कदम उठाते हुए अपने फ़ोन पकड़े हुए हाथ से अपनी शर्ट के बटनों को खोलने लगता है। हया सरसरी सी नज़र उठाकर जहांगीर को देखती है, जो शरारत से भरी हुई निगाहों से हया को देख रहा होता है। हया जहांगीर को देखते ही एक गहरी सांस लेते हुए अपनी नज़रें वापस झुका लेती है। वो उसकी नीयत से अच्छे से वाकिफ हो गई थी। जहांगीर अपना फ़ोन टेबल पर रखकर कोट कुर्सी पर फेंकते हुए हया के पास सोफे पर जा बैठता है। सोफे के दूसरे कोने पर सोफे पर पुष्ट टिकाए हुए टांग पर टांग रखकर वो हया को पहले कुछ पल देखकर अपनी आंखों में और अपने दिल में सुकून उतार रहा था। सुनो, जहांगीर सोफे से फाइल्स उठाते हुए कहता है। बोले। हया बिना उसकी तरफ देखे हुए कहती है, काम छोड़ो, आ जाओ, रोमांस करते हैं। जहांगीर हया की तरफ देखते हुए अपने निचले लब को दबाते हुए शरारती नज़रों से देखते हुए कहता है, मियाँ जी चुप करके सो जाए, तंग मत करें मुझे, कोई रोमांस नहीं करना है, बहुत सारा काम करना है मैंने अभी। हया अब भी नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन पर ही थी और हाथ कीबोर्ड पर तेज़ी से चल रहे थे। यार, काम तो होता रहता है, और वैसे भी तुम्हें काम करने की इजाज़त मैंने सिर्फ दिन में दी है। रात को तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बातें करोगी और मैं तुम्हारे साथ ढेर सारा रोमांस। जहांगीर टांग से टांग हटाते हुए हया की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आपने मुझे काम करने की इजाज़त कब दी है? इस बारे में मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? हया अब की बार हैरानगी से जहांगीर के चेहरे को देखते हुए पूछती है, तुम्हें इसलिए याद नहीं आ रहा है क्योंकि तुम सुबह से काम कर रही हो और तुम्हारा दिमाग काम करके थक गया है। जहांगीर अब की बार खड़े होकर हया की गोद से लैपटॉप उठाते हुए कहता है। हया हैरानगी से जहांगीर की हरकतों को देख रही होती है। अब तुम्हारे दिमाग को सुकून चाहिए और मेरे दिल को भी, जो हम दोनों को ही रोमांस करने से मिलेगा। हया बड़ी बड़ी आंखें किए जहांगीर को देखे जा रही थी, जो लगातार बोल ही रहा था, इसलिए अब तुम खामोश हो जाओ और मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। जहांगीर हया को अपनी बाहों में उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, जहांगीर छोड़े मुझे, शर्म करे थोड़ी आप, मुझे काम मुकम्मल करना है, अगर अभी नहीं करूँगी तो कल भी सारा दिन मेरा इसी में गुजर जाएगा। हया जहांगीर के सीने पर थप्पड़ मारते हुए उसकी बाहों से आज़ाद होने की कोशिश करते हुए कहती है, काम का क्या है मेरी जान, मैं उसे ख़त्म करने में कल तुम्हारी मदद करवा दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं करने जा रहा हूँ मेरा फोकस सिर्फ उसी पर ही रहने दो। जहांगीर हया को बाहों में उठाते हुए बेड की तरफ बढ़ते हुए कहता है, बहुत अच्छे काम करने जा रहे हैं जिस पर आपको पूरा फोकस चाहिए। जहांगीर के चेहरे को देखते हुए मुंह फुलाते हुए कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा काम है, मेरा पसंदीदा काम जो है अपनी बीवी के साथ रोमांस करना, जो मैं दिन रात करना चाहता हूँ। हाँ, पर तुम ना ही दिन में मेरे हाथ आती हो और ना ही रात में, हर वक्त दूर रहने के बहाने ढूंढती रहती हो। जहांगीर हया को बेड पर बैठाते हुए कहता है, मैं तो अभी भी आपके हाथ नहीं आना चाहती हूँ, आप मुझे उठा कर लाए हैं। हया जहांगीर से नज़र चुराते हुए अपना मुंह मोड़कर आहिस्ता से कहती है, पर फिर भी उसकी आवाज़ जहांगीर के कानों में पहुंच जाती है, अब मैं तुम्हें उठा कर ले ही आया हूँ, तो अब करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। जहांगीर अपनी शर्ट के बाकी बटनों को खोलते हुए हया को देखते हुए आइब्रो उठाते हुए कहता है, सुबह हो चुकी थी, एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था। सिकंदर हॉल में बैठे हुए अपने हाथ में आईपैड पकड़े हुए उस पर पेशेंट्स की रिपोर्ट चेक कर रहा था। वजदान चेंजिंग रूम में मौजूद तैयार हो रहा था, तकरीबन हो ही चुका था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर से अपनी ब्लेड वाली चेन निकाल कर गले में पहन रहा था। शर्ट के शुरू के दो बटन अब भी खुले हुए थे, हमेशा की तरह। खुली हुई जगह पर वजदान के नाम वाली ब्लेड उसके गोरे कसरती जिस्म पर कमाल की लग रही थी। शर्ट के ऊपर इनर जैकेट पहनकर वो अपने कदम हीर की ज्वेलरी वाले एरिया में जाता है, जहां शीशे के एक बड़े से बॉक्स में जो सफ़ेद रोशनियों में चमक रहा था, वहां से अपनी शर्ट की बाजुओं के लिए कफलिंग्स निकाल कर पहनता है और साथ साथ ब्रांडेड घड़ी पहनते हुए वो वापस ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ता है। ड्रेसिंग टेबल से एक चाबी उठाते हुए वो एक नज़र खुद पर डालकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल जाता है और अपने कमरे को खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है। हीर जो रात को दरवाज़ा लॉक करके सोई थी, अभी तक वो सोई ही पड़ी थी। वजदान कमरे में दाखिल होते ही वो सबसे पहले हीर को दूर से देखता है और देखकर एक लंबी गहरी सांस लेता है और उसकी जानिब बढ़ने लगता है। हीर को उठाने से पहले वो हीर की चोट को देखता है कि कहीं फिर से खून तो नहीं निकल रहा है, पर उसकी चोट अब काफ़ी बेहतर नज़र आ रही थी। वजदान हीर के पैर से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखता है, जो अभी भी उसी पोजीशन में सोई पड़ी थी। ना कंबल ओढ़ा हुआ था, ना ही दुपट्टा। वजदान नज़र घुमाकर उसके दुपट्टे को देखता है और ज़मीन पर बेड के पास से दुपट्टा
दुपट्टे को उठाकर हीर के सिरहाने वापस खड़े होकर उस दुपट्टे को उसके सिरहाने रख देता है और ख़ुद भी उसके पास बेड पर बैठ जाता है। बेड ग्राउंड से टेक लगाए वजदान मुस्कुराती हुई नज़रों से हीर को सोता हुआ देखने में मसरूफ़ हो जाता है। हीर की मौजूदगी वजदान के दिल में सुकून पैदा कर रही थी, वो सुकून जिसकी तलाश न जाने वो कितने सालों से कर रहा था, वो सुकून जिसको पाने के लिए उसने कई हदें तक पार कर दी थी। बहुत कुछ ऐसा कर दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था, पर वो सुकून उसे कहीं नहीं मिला जो उसे हीर को एक नज़र देखने से ही मिल गया था। ढूंढने से कहाँ मिलते हैं चाहने वाले, खुदा खुद मिलाता है वो शख्स जो दिल को सुकून देता है। वजदान हीर की गर्दन से उसके बालों को हटाते हुए धीमे लहजे में मुस्कुराते हुए कहता है। वजदान के टच पर हीर हिलने लग जाती है, सिर्फ हिलने ही नहीं उसकी नींद भी खुल जाती है। पर वो मुंदे मुंह लेटी हुई आंखें खोलकर चंद पल खिड़की से बाहर सूरज की रोशनी को देखने लगती है जो खिड़की से कमरे में आ रही थी। हीर वजदान की मौजूदगी से बेखबर अंगड़ाइयाँ लेते हुए अपनी आंखें मसलते हुए उठकर घुटनों के बल बैठने लगती है। वो जैसे ही अंगड़ाई लेते हुए मुड़ती है तो वजदान को देखकर झटका खाकर बेड पर ही पीछे गिर जाती है। अल्लाह अल्लाह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हीर वजदान को देखते हुए धड़कते हुए दिल से देखते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग वाइफी। वजदान हीर की तरफ हाथ बढ़ाकर उसका बाजू पकड़कर उसे सीधा करते हुए कहता है, क्योंकि उसके पैर पर जोर पड़ रहा था जिसे देखते हुए वजदान जल्दी से हीर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। आप अंदर कैसे आए? मैंने तो दरवाज़ा अच्छे से लॉक किया था। हीर जल्दी से बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए जाती है और उसकी लॉक की तरफ देखने लग जाती है। वजदान दरवाज़ा खोलकर चाबी पहले ही निकाल चुका था जो उस वक्त उसी के हाथ में थी। तुम्हें लगता है मुझे तुम तक पहुंचने से कोई रोक सकता है? वजदान चाबी को पैंट की पॉकेट में डालते हुए हीर के हैरान परेशान चेहरे को देखते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए पुरसुकून लहजे में कहता है, पर यह गलत बात है। हमारी कल रात बात हुई थी, आप और मैं एक कमरे में नहीं रहेंगे। हीर दरवाजे के हैंडल को छोड़कर वजदान की तरफ बढ़ते हुए वजदान को याद दहानी करवाती है। वो बात नहीं हुई थी, वो ख्वाहिश थी तुम्हारी जिसे कल रात ही मानने से मैंने इनकार कर दिया था। वजदान अपने कमर से हाथ हटाते हुए हीर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, तो क्या मेरी ख्वाहिश आपके नज़दीक कोई मानी नहीं रखती? हीर वजदान के बढ़ते हुए कदमों को देखते हुए अपने कदम पीछे की जानिब उठाने लगती है। हीर बेध्यानी में पीछे की तरफ कदम बढ़ाती है। उसकी कमर दरवाजे के लॉक में लगती उससे पहले ही वजदान लंबे डग भरता हुआ उसके नज़दीक आ जाता है। हीर की कमर को अपने एक हाथ की गिरफ्त में लेते हुए दूसरे हाथ से दरवाजे को बंद किए हीर को उसी दरवाजे से पिन कर देता है। यकीनन रखती है तुम और तुम्हारी ख्वाहिश अब मेरी अवलीन तरजीह है, जिसे मैं खुद दिल से पूरा करना चाहता हूँ। हीर के बिल्कुल करीब आकर उसके लबों को देखते हुए उसके करीब ही पर थोड़े फासले पर वो दरवाजे से अपने बाजू टिकाए हीर के मज़ीद करीब होने की कोशिश करता है, पर हीर अपना हाथ वजदान और पेट के दरमियान किए उसके और अपने दरमियान के फासलों को मिटा देती है। पर आपकी बातें और बढ़ती हुई नज़दीकी मुझे किसी और तरफ मुतवज्जा कर रही है। हीर वजदान की आंखों में देखते हुए एक आइब्रो उठाते हुए कहती है, नज़दीकी तो तब बढ़ेगी ना जब तुम मुझे अपने नज़दीक आने दोगी। अपने करीब आने से पहले ही तुम अपने हाथों को मेरी ख्वाहिशों के दरमियान ला खड़ा करती हो। वजदान हीर की कमर से हाथ हटाते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर देखते हुए कहता है, पर आप रुकते तो फिर भी नहीं है। हीर अपना हाथ वजदान के हाथ से छुड़वाते हुए कहती है, क्योंकि तुमसे दूर रहने की मुझे कोई वजह नहीं मिलती है। वजदान अपने खाली हाथ की तरफ देखते हुए फिर झटके से वही हाथ हीर की कमर की गिर्द डालकर उसे ज़ोर से खींचते हुए अपने सीने से लगाए दोनों बाजुओं से भी उसकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार मजबूती से बांधते हुए कहता है, हक हलाल की बीवी हो तुम मेरी, तुम पर फ़र्ज़ बनता है कि तुम मेरे हुकूक को पूरा करो, ना कि मुझसे दूर होने की नाकाम कोशिशें करती फिरो। इस बात को जानते हुए तुम नहीं जा सकती हो मुझसे दूर। वजदान हीर के चेहरे की तरफ झुकते हुए उसके लबों को फोकस में लेते हुए कहता है, और अगर चली गई तो? हीर वजदान को अपने मज़ीद करीब आता देखकर अपना चेहरा उसके चेहरे से दूर किए वजदान की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं जाने ही नहीं दूंगा, अब तुम तुम्हारी आखिरी सांस तक मेरी हो। वजदान हीर की आंखों में देखते हुए पुरजोश अंदाज में कहता है, मुझसे दूर जाने की ख्वाहिश तब करना जब तुम मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मौत के अलावा तुम्हें मुझसे और कोई दूर नहीं कर सकता है, तुम खुद भी नहीं। वजदान अटल लहजे में कहते हुए हीर के गाल की तरफ झुकता है और उसके गाल पर अपनी लब रख देता है। हीर झट से तिलमिलाते हुए वजदान से दूर होने की कोशिश करती है, पर उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी
کہ ہیر اس کی باہوں سے آزاد نہیں ہو پاتی ہے، پر گرفت اتنی بھی مضبوط نہیں تھی کہ ہیر کو اس سے تکلیف ہو سکے۔ وجدان نے اس کو پہلے ہی دی ہوئی تکلیفوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اسے مزید درد دینے سے خود کو روک دیا تھا، پر اس بات سے وہ بھی انجان کہ جسمانی درد تو قابل برداشت ہو جاتا ہے، لیکن لفظوں کی مار انسان کے دل کو، اس کے وجود کو چھلنی کر دینے کی حد تک تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ہیر کو اب کی بار وجدان کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ آپ اب بھی مجھے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتی ہے۔ اس بار وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی کمر سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وجدان ہیر کی بات سنتے ہوئے خود ہی اپنے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے۔ ہیر کی آنکھیں نم ہونے لگ گئی تھیں۔ وجدان ان آنکھوں میں نمی دیکھتے ہوئے اپنی گردن موڑ کر ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے اور دوبارہ ہیر کی طرف بڑھتا ہے۔ اچھا نہ نہیں کہتا ہوں اب میں تمہیں کچھ بھی۔ رویا مت کرو یار، مجھے تمہاری بھیگی پلکیں پسند ہے، پر پسندیدگی سے زیادہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ مت رویا کرو بار بار۔ وجدان ہیر کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنے انگوٹھوں سے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کرتا ہے۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، ہیر روتے ہوئے وجدان کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے کہتی ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور تمہیں کرنے کا حق بھی ہے، لیکن وجدان ہیر کی آنکھوں کو صاف کیے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا رک جاتا ہے۔ لیکن کیا؟ ہیر دھیمے لہجے میں پوچھتی ہے۔ تمہیں غصہ کرنا ہے، لڑنا ہے، یہاں تک کہ مجھے مارنا بھی ہے۔ جو کرنا چاہتی ہو میرے ساتھ کر سکتی ہو، سوائے مجھ سے دور جانے کی کوشش کرنے کی۔ وجدان چہرے سے ہاتھ ہٹائے ہیر کی کمر کے گرد اپنی بازوؤں کا حصار باندھے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ کہہ تو رہا تھا، پر اس کی آنکھیں ہیر کی نم آنکھوں میں ہی رک گئی تھی۔ وہ نہ تو نظریں پھیر رہا تھا اور نہ ہی ہٹا رہا تھا، بس ہیر کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسی پل میں تھم گیا تھا۔ چلو موڈ ٹھیک کرو، اب ہم دونوں آج کی صبح کی ایک نئی شروعات کرتے ہیں تتلی۔ وجدان ہیر کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہتا ہے اور اس سے دور ہوتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ شروعات تو ہو چکی ہے اور کافی فضول قسم کی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کی وجہ سے۔ ہیر وجدان کو صوفے پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر خود بھی بیڈ کی طرف بڑھتی ہے۔ تو ہم اس فضول سی صبح کو خوشگوار اور حسین بنا دیتے ہیں۔ وجدان صوفے سے پشت ٹکاتے ہوئے ہیر کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ میری صبح کو خوشگوار اور حسین بنائیں گے؟ ہیر پلٹ کر حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ اب تمہاری صبحیں اور راتیں مجھ سے ہی حسین اور خوشگوار بنیں گی۔ وجدان شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ہیر کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ہیر غصے میں پلٹ کر بیڈ کراؤن سے اپنا دوپٹہ اٹھا ہی رہی ہوتی ہے کہ وجدان کو اپنے قریب محسوس کر کے وہ جلد ہی بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے۔ گڈ مارننگ وائفی۔ وجدان ہیر کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے میری مارننگ گڈ ہو ہی نہ جائے۔ ہیر وجدان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بیڈ سے دوپٹہ اٹھاتے جلدی سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ تمہاری مارننگ کیا، آج سے تمہاری راتیں بھی گڈ ہونے والی ہیں؟ وجدان اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے جسے ہی جھٹک کر گئی تھی۔ یاد ہے نا، آج رات سے ہمارے درمیان کی ساری دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ وجدان ہیر کو دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کی جانب اپنا رخ موڑ کر کہتا ہے۔ اف کتنے گندے ہیں آپ، ہیر چڑھتے ہوئے کہتی ہے۔ ابھی تو میں نے کچھ گندا کیا ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ، پر ارادہ ہے بہت کچھ کرنے کا۔ ہیر کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے اپنا نچلا ہونٹ دبا کر ہیر کو مزید اپنے بے شرم ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ انشاءاللہ بہت بری طرح آپ اپنے ارادوں میں ناکام ہوں گے۔ وجدان کا منہ دیکھتے ہوئے غصے میں کہتی ہے۔ نہیں میری جان، بس تمہارا ساتھ چاہیے، تمہارے ساتھ میں کبھی ناکام نہیں ہوں گا۔ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے ہیر کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے۔ وجدان بس کر دے، آپ کیوں صبح شروع ہو گئے ہیں؟ ہیر اس کو ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ اب بس نہیں کر سکتا ہوں نا میں، تتلی بے صبری سے انتظار ہے مجھے تمہارے پر کاٹنے کا۔ وجدان کہتے ہوئے ہیر کی طرف اس کے قریب آنے لگتا ہے۔ وجدان اس سے پہلے کہ ہیر کے مزید قریب پہنچتا، ہیر اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر جلدی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل کر سیدھا ڈریسنگ روم میں جا کر دروازے کو اندر سے لاک کر دیتی ہے۔ استغفر اللہ، کتنے بے شرم اور ٹھرکی قسم کے انسان ہیں یہ تو۔ ہیر دروازے کے لاک کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے۔ آواز آ رہی ہے مجھے تمہاری، دروازے کے باہر سے وجدان بلند آواز میں کہتا ہے۔ ہیر وجدان کی بات سن کر جھٹ سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔
جلدی تیار ہو کر آ جاؤ، نیچے دوسرے مینشن بھی جانا ہے، دیر ہو جائے گی ورنہ۔ وجدان دروازے پر نوک کرتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر مسکراتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے کی طرف اترنے لگتا ہے۔ وجدان کی کوئی ہلچل نہ محسوس کرتے ہی یہ دروازے کو تھوڑا سا کھول کر باہر جھانکتی ہے اور پھر بند کر کے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنے کپڑوں والے سیکشن میں جاتی ہے اور اپنے لیے کپڑے چوز کرنے لگتی ہے۔ اگر میں خود سے جینس شرٹ پہنوں گی تو وجدان کو لگے گا کہ میں نے اس کی بات مان لی ہے اور میں ان میں کمفرٹ ہو گئی ہوں، لیکن میں تو پاکستان کی لڑکی ہوں جو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی، جس کا سوتیلا باپ نے اسے بیچ دیا تھا، تو میں جینس شرٹ کیسے پہن سکتی ہوں؟ تھوڑا اور تنگ کیا جائے وجدان کو ابھی۔ ہیر اپنے کپڑوں پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنے لیے کوئی سمپل سا سوٹ ڈھونڈتے ہوئے کہتی ہے، آج سے ہی مسٹر وجدان ایمان برباد مشن بھی اپنا شروع کرتی ہوں۔ آخر کار مجھے اپنی دنیا میں واپس بھی تو جانا ہے، کسی مانسٹر کی وجہ سے میں خود کو بدل نہیں سکتی ہوں۔ ہیر اپنے لیے لائٹ سا آسمانی کلر کا بالکل سادہ کاٹن کا سوٹ نکالتی ہے جس کے ساتھ شفون کا سادہ دوپٹہ تھا۔ ہیر کپڑے ہینگر سے نکال کر سیدھا واش روم میں گھس جاتی ہے۔ وجدان بھی سکندر کے پاس صوفے پر آ بیٹھتا ہے جو سیریس سا منہ بنائے ہوئے آئی پیڈ پر نظریں گاڑے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وجدان صوفے کے سامنے والے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کل جس کا آپریشن کیا تھا اس کی فائل چیک کر رہا ہوں، سکندر پرسکون سا جواب دیتا ہے۔ اس کے بارے میں سب کچھ ایک میل تو کر دیا تھا، اب اور کیا دیکھ رہا ہے تو؟ وجدان گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے کہتا ہے، اس کی چائنا برانچ مجھے پسند آئی ہے، مجھے وہ چاہیے۔ سکندر آئی پیڈ سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہتا ہے، ایسا کیا ہے چائنا برانچ میں اس کی؟ سکندر کے ہاتھ سے آئی پیڈ لیتے ہوئے کہتا ہے، وہ ڈائمنڈ سمگل کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت فائدہ مند رہے گی۔ سکندر وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے نہیں لگتا۔ وجدان آئی پیڈ واپس سکندر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، ہم جو کام کرتے ہیں اس میں اس کو شامل کرنا رکس ہو سکتا ہے۔ پہلے ہی امریکہ کی پولیس اور چائنا پولیس پاگلوں کی طرح میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ فی الحال کچھ وقت کے لیے میں اس کام کو روکنا چاہتا ہوں، پھر اس برانچ کے بارے میں کچھ کرتے ہیں۔ بندے تو تیرے پاس ویسے ہی ہے، جب بندہ ہمارے پاس ہے تو اس کی ہر چیز ہمارے پاس ہے۔ وجدان صوفے سے پشت ٹکاتے ہوئے پرسکون انداز میں کہتا ہے، بندہ تو ہے لیکن ابھی نہ کرنے کی وجہ یہ پولیس تو تیرے امریکہ میں داخل ہونے کے وقت سے تیرے پیچھے ہے اور ان سے ڈر تجھے رتی برابر نہیں لگتا ہے، تو اب کیا ہوا؟ سکندر کو اس کے انکار کی وجہ سے حیرانگی ہو رہی تھی، کیونکہ میں اس کام کی شروعات اپنی بیوی کے ہاتھوں سے کروانا چاہتا ہوں۔ ہیر کی ٹریننگ مکمل ہو جائے، اسے پولیس کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل بنا دوں، پھر یہ سب کریں گے۔ وجدان کہتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑکی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، تو ہیر کو اپنی دنیا کا حصہ بنانا چاہتا ہے؟ سکندر بھی وجدان کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ہاں، اسے اپنی دنیا کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، اسے ہر قدم پر اپنے برابر کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ وجدان کھڑکی سے باہر لہراتے ہوئے پھولوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، وہ لڑکی ہے، اسے اس کا حصہ مت بنا۔ سکندر وجدان کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے کہتا ہے، وہ لڑکی ہے پر میری بیوی ہے، اس کا محافظ ہوں میں، اس کی فکر مت کر تو۔ وجدان سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، تو محافظ ہے اس کا، اس لیے ہی کہہ رہا ہوں اسے اپنی دنیا میں اپنے پاس چھپا کر محفوظ کر کے رکھ، سب کے سامنے کھڑا کر کے اسے مشکلات میں مبتلا مت کر۔ ہماری دنیا کتنی بے رحم اور خطرناک ہے، اس بات کا اندازہ ہم دونوں کو ہے۔ اس کو نہیں، میرا مشورہ ہے اسے تو معصوم رہنے دے۔ ہماری انسانیت اور معصومیت تو اس بے رحم دنیا نے چھین لی ہے، اب جو رہ گئے ہیں انہیں تو رہنے دے۔ سکندر بھی وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وجدان کچھ پل تو اس کی بات پر خاموش رہتا ہے، اسے کوئی جواب نہیں دیتا ہے، پر پھر اس کا رخ کھڑکی کی طرف موڑ کر اسے باہر کا منظر دکھاتے ہوئے کہتا ہے، میں جانتا ہوں سکندر، ہماری دنیا میں انسانیت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کبھی کسی نے انسان سمجھا ہی نہیں۔ ہمیں انسان سے مانسٹر بنانے والے یہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو اپنے شیطانی چہروں پر معصومیت کا ایک غلاف اوڑھے بیٹھے ہیں۔ وجدان کے لہجے میں درد تھا جو اس کی آنکھوں میں بھی صاف جھلک رہا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور مسلمان مردوں کو اپنی بیوی کو عزت سے اور حفاظت کے ساتھ پردے میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں اپنے مذہب کی ہر بات کو اچھے سے جانتا اور مانتا بھی ہوں، لیکن یہ سب جاننے کے بعد جو ایک چیز میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اب ایک انسان نہیں رہا، ایک شیطان اور مانسٹر بن چکا ہوں جو ہر وہ کام کرتا ہے جو میرے مذہب کے خلاف ہو۔ جب میں ہوں ہی غلط انسان تو کیوں نہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی اپنی آخرت کو مزید بدتر بنا لوں۔
جب تک میں اپنی بربادی کی قیمت اپنے دشمنوں سے خود نہیں لوں گا تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ وہ سکون نہ جانے مجھے کب ملے گا، لیکن ہیر کی موجودگی نے میرے دل کو کافی سکون دیا ہے۔ وجدان سیدھا کھڑا ہو کر اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے پتا ہے سکندر کہ مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے تو اسے وہ سب سے پہلے پردے میں رہنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت کو اس کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ اللہ نے مرد کو عورت کا محافظ تو ویسے بھی بنا کر بھیجا، وہ ہر حال میں ہر چیز سے اس کی حفاظت کر لے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی ایسی ہو جسے اپنے بچاؤ کے لیے میرے سہارے کی ضرورت نہ پڑے، اور اس کی طرف اٹھنے والے ہر مرد ہر گندی نگاہ سے خود لڑنا اور جیتنا جانتی ہو۔ عورت کمزور نہیں ہوتی ہے جیسے مرد ہر قدم پر بچانے کے لیے ضروری ہونا چاہیے۔ عورت ہم مردوں سے زیادہ بہادر ہوتی ہے، جنہیں صرف صحیح راستہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہم سے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وجدان گہری سانس لیتے ہوئے سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ جس طرح میرے سامنے آئی تھی مجھے محبت تو پہلی نظر میں ہی ہو گئی تھی، پر اس کے کمزور وجود نے مجھے اپنا ماضی یاد دلا دیا تھا، وہ رات جس رات ہیر کی طرح میری دنیا بھی پل بھر میں بدل گئی تھی۔ مجھے کمزور عورت سے نفرت ہے، وہ اپنے لیے لڑ نہیں سکتی ہے، وہ اپنی زندگی میں کیا ہی کر لے گی، اور اسی لیے تو نے اپنی بیوی کو خود سے مضبوط بنانے کا فیصلہ کر لیا، اس بات سے انجان کہ وہ جب تجھ سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے گی تو سب سے پہلے وہ تیرا ہی حشر نشر کرے گی۔ سکندر ہنستے ہوئے وجدان کے چہرے کی مایوسی کو دور کرتے ہوئے کہتا ہے، کوئی بات نہیں، جنگلی جانوروں کو ہینڈل کرنا آتا ہے مجھے۔ وجدان اپنا ایک کندھا اچکاتے ہوئے کہتا ہے، میں کوئی جانور نہیں ہوں۔ پیچھے سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہوئی ہیر آسمانی رنگ کے سادے سے کرتے میں ملبوس سافٹ سا گولڈن کلر کا میک اپ کیے، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑے ہوئے، کانوں کو خالی چھوڑے ہوئے، کندھے پر دوپٹہ سیٹ کیے ہوئے، پیروں میں 2 اسٹیپ والی بلیک کلر کی ہلکی سول جوتی پہن کر ہیر غصے میں وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان کی نظر اس کے پیر پر جاتے ہی جہاں اب بھی پٹی تھی لیکن خون نہیں تھا، ہیر کی آواز پر وجدان اور سکندر دونوں فوراً سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگتے ہیں۔ وجدان اسے دیکھتا ہے تو ایک بار پھر اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ ہیر کو اس نے دوسرے کپڑے پہننے کی اجازت خود دی تھی، لیکن اس نے فٹ اور چھوٹے کپڑوں کو پہننے کی بجائے فل اور کھلے کپڑے تھے، جسے دیکھتے ہی وجدان کے دل میں خوشی کی لہر پیدا ہو گئی تھی، اس خوشی کی چمک کو چہرے پر چھپائے بنا نہیں رہ پا رہا تھا۔ ہیر وجدان دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے میں مصروف تھے، وہیں دوسری طرف سکندر وجدان کے چہرے پر ہیر کو دیکھ کر آتا سکون دیکھ کر وہ بھی سکون والی ایک لمبی گہری سانس لیتے ہوئے ان دونوں سے نظریں ہٹاتے ہوئے اپنے کوٹ کے بٹنوں کو کھولتے ہوئے وہیں سے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ ہیر وجدان کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لیے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھاتی ہے اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ ہیر وجدان کے کندھوں تک برابر پہنچ رہی تھی۔ ہیر غصے سے بھری ہوئی نظروں سے وجدان کو دیکھے جا رہی تھی، وہ وجدان محبت بھری نگاہوں سے ہیر کی آنکھوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں لگا ہوا کاجل جو ہیر کی آنکھوں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ہیر وجدان لگاتار ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ سکندر گردن موڑ کر پہلے ہیر کی طرف دیکھتا ہے جو غصے میں وجدان کو گھورے جا رہی تھی، پھر وجدان کی طرف جسے اس کا گھورنا بھی پسند آ رہا تھا۔ سکندر وجدان کی پینٹ کو کھینچتے ہوئے اسے ہوش کی دنیا میں واپس لاتا ہے۔ مس وائفی کیا سوچ رہی ہو؟ وجدان اپنی نظریں ہٹاتے ہوئے سکندر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یہی مسٹر ہسبینڈ کہ آپ کو کیسے مار سکتی ہوں۔ ہیر کہتے ہوئے سکندر کے سامنے والی کرسی کو کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہتی ہے، کیا؟ وجدان حیران کن نظروں سے ہیر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، شرم کرو لڑکی، کیوں بھری جوانی میں مجھے مارنے کے سپنے دیکھ رہی ہو؟ وجدان اپنی ڈائننگ ٹیبل کے درمیان والی کرسی کو کھینچتے ہوئے اس پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، ارے میں سپنے تھوڑی دیکھ رہی ہوں، آپ کے سامنے بیٹھ کر پلاننگ کر رہی ہوں۔ ہیر اپنے لیے ٹیبل کے درمیان میں پڑا ہوا شیشے کا سادہ پر خوبصورت سا جگ اٹھاتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر کی بات پر سکندر اپنی ہنسی نہیں ضبط کر پاتا اور ہنس پڑتا ہے۔ وجدان سکندر کو ایک نظر گھور کر ہنستا ہوا دیکھتا ہے اور پھر ہیر کی طرف دوبارہ متوجہ ہوتا ہے، اچھا تو کر لی ہے پلاننگ؟ وجدان کافی شیشے کی ایک خوبصورت سے گول سے تھرمس سے ڈالتے ہوئے پوچھتا ہے، ہاں کر لی ہے پلاننگ، آپ کافی بہت پیتے ہیں، اسی میں زہر ڈال کر مار دوں گی آپ کو۔ ہیر پرسکون انداز میں وجدان کو کافی کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان نے ابھی ایک سپ منہ میں ڈالا ہی تھا کہ ہیر کی بات پر وہ سب باہر نکل جاتا ہے اور قہقہہ لگا کر ہنستے ہوئے سیدھا سکندر کے منہ پر جا گرتا ہے۔
اور سکندر کی ہنسی کے ساتھ ساتھ اس کی بولتی بھی بند کر دیتا ہے۔ جانے من یہ کیا تم نے؟ اگر میرے کپڑے پسند نہیں آئے تھے تو بول دیتے، مجھے دھوپ میں بھگونے کی کیا ضرورت تھی؟ سکندر اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے کپڑوں کو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر اور ہیر کی باتوں پر وجدان کا چھت پھاڑ کے کہا ہوا میں بلند آواز میں لگتا ہے۔ سکندر کی باتوں پر ہیر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چھا جاتی ہے، پر وجدان کی نظر پڑنے سے پہلے ہی وہ غائب ہو جاتی ہے۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ہیر سیریس فیس میں وجدان کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ صرف وہ زبان سے ہی نہیں بلکہ اشاروں سے بھی پوچھتی ہے۔ مس وائفی، تمہارے پلان میں دم نہیں ہے۔ آج سے میں کافی نہیں پیوں گا، تو زہر کس میں ڈالو گی؟ وجدان کے چہرے پر اپنی بھی مسکراہٹ تھی، جبکہ سکندر گندگی میں بے چین ہو رہا تھا وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا خود پر گندگی کی ہلکی سی بھی پرت۔ ہاں کیا؟ ہیر حیرانگی سے سکندر کو جاتا دیکھ کر کہتی ہے، کیوں کافی چھوڑیں گے آپ؟ کافی کیا پیا کرے، کافی بہت مزے کی ہوتی ہے۔ ارے میں آپ کو بتا کر تھوڑی نا اس میں زہر ڈالوں گی، آپ کافی پیتے رہیں، جس دن آپ نے مجھے زیادہ تنگ کریں گے اس دن میں کافی میں زہر ڈال دوں گی۔ ہیر وجدان کے لیے دوسرے کپ میں کافی ڈالتے ہوئے کہتی ہے، بیوقوف سمجھتی ہو تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہوں مجھے پتہ ہے تم مجھ سے پہلے ہی بہت تنگ ہو۔ وجدان کافی ہیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، تمہارا کیا بھروسہ کسی دن خود موڈ بن گیا اور مجھے زہر دے دیا تم نے تو۔ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے کرسی سے پشت ٹکاتے ہوئے کہتا ہے، اللہ اللہ کتنے ڈرپوک ہیں آپ۔ ہیر بھی کرسی سے پشت ٹکاتے ہوئے کہتی ہے، جب بیوی تمہارے جیسے شکل سے معصوم اور حرکتوں سے پوری ہو تو ایسا سوچنا پڑتا ہے۔ وجدان ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر غصے سے بھری ہوئی نگاہیں ایک نظر وجدان پر ڈالتے ہوئے اپنے لیے بریڈ ٹوکری سے نکال کر اس پر بنا کچھ لگائے ایسے ہی کھانے لگ جاتی ہے۔ ہیر نے ابھی ایک ہی بائٹ کھائی تھی کہ وجدان نے اس کے ہاتھ سے بریڈ لے کر اس پر مکھن کی ایک موٹی تہہ لگا کر ہیر کی طرف بڑھاتا ہے۔ میں مکھن نہیں کھاتی ہوں، ہیر منہ پھیرتے ہوئے کہتی ہے۔ یہ ضروری ہے تمہارے لیے، ڈبل محنت کرو گی تو یہ کھانا پڑے گا تمہیں۔ وجدان ہیر کے منہ کی طرف بریڈ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، مجھے پتا ہے انرجی کے لیے یہ کھانا ضروری ہوتا ہے، پر مجھے یہ نہیں پسند ہے، اس کی خوشبو سے ہی الٹی آنے لگتی ہے مجھے۔ ہیر وجدان کی طرف بریڈ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے، 2 دن الٹی آ جائے گی پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ وجدان دوبارہ بریڈ ہیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، نہیں میں نے نہیں کھانا ہے۔ ہیر گندا سا منہ بنا کر کرسی سے اٹھ کر جانے لگتی ہے تو وجدان اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ہیر سیدھا وجدان کی گود میں آ کر گرتی ہے۔ یہ کیا حرکت تھی، چھوڑے مجھے۔ ہیر اپنے آپ کو اس کی گود سے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، پر وجدان ایک ہی بازو سے اپنی گرفت میں قید کیے ہیر کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وجدان چھوڑے مجھے۔ ہیر اس کی بازوؤں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہے، کھا لو ہیر، چھوڑ دوں گا میں تمہیں۔ وجدان پرسکون لہجے میں کہتا ہے، میں نے یہ نہیں کھانا ہے، آپ کیوں ہر بات کے لیے مجھ سے زبردستی کرتے ہیں؟ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تم مجھے زبردستی کرنے پر مجبور کرتی ہو۔ ہیر شرافت سے، ایک بار میں بات کیوں نہیں مانتی ہو تم میری؟ وجدان طیش میں آئے غصے میں کہتا ہے، مجھے مزید غصہ مت دلاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کچھ برا کر دوں، کھاؤ اسے چپ کر کے۔ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بریڈ اس کے قریب کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے یہ نہیں پسند ہے، یہ گندا لگتا ہے۔ ہیر کہتے ہوئے رو پڑتی ہے، پہلے دھیرے سے پھر بلند آواز میں رو پڑتی ہے۔ وجدان اسے اپنی گود میں بیٹھے ہوئے چھوٹی سی بات پر روتا دیکھ کر وہ خود ہار مان کر بریڈ کا سلائس پلیٹ میں رکھ دیتا ہے اور خود گہری سانس لیتے ہوئے کرسی سے پشت ٹکا لیتا ہے۔ اور کتنا رونا ہے تم نے؟ اگر کسی کمپنی کو اپنی آنسوؤں کے ذریعے پانی پہنچانے کے لیے سپلائی کا کانٹریکٹ دے رکھا ہے تو بتاؤ مجھے، میں بھی جا کر اس کمپنی کو ایک ہی من سے اڑا کر کام تمام کرتا ہوں اس کا۔ وجدان ہیر کا رخ اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے گالوں کو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ کو لوگوں کو مارنے کے علاوہ کچھ اور آتا بھی ہے یا نہیں؟ ہیر اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے، وہ کہہ کر خود بھی اس کی گود سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، نہیں آتا ہے، جب بات میری عزت پر آئے تو بالکل اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں آتا۔ وجدان بھی کرسی سے اٹھے ہوئے کھڑا ہو کر ہیر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میرے رونے سے آپ کی عزت کا کیا تعلق؟ ہیر پلٹ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، تعلق ہے تو صحیح، تم بیوی ہو میری، تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے کا حق صرف میرا ہے۔
وجدان ہیر کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے آتا ہے۔ مجھے رلانے والے آپ ہی ہے سب سے زیادہ۔ ہیر کی نظریں وجدان کے چہرے پر ہی تھی، وہ اس کے قدموں کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ تو منانے کے لیے تمہارے پاس بھی تو آتا ہوں، پر تم مانتی نہیں ہو اور روٹھ جاتی ہو مجھ سے۔ وجدان ہیر کے گالوں پر آنسوؤں کے چند قطرے صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے پاس مت آیا کریں، مجھے آپ اچھے نہیں لگتے ہیں۔ ہیر سر جھکاتے ہوئے دھیرے سے کہتی ہے، آج نہ سہی کل شاید تمہیں میں پسند آ جاؤں گا۔ جہاں امید پر پوری دنیا قائم ہے وہاں میں بھی اپنی امید لگا لیتا ہوں تم سے۔ کبھی تو تم میری محبت کو اور ہمارے رشتے کو دل سے خود سے قبول کرو گی، منتظر ہوں میں تمہاری ہاں کا۔ وجدان ہیر کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیے، ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر بکھیرے ہوئے وہ ہیر کی ناک کو ٹچ کرتے ہوئے کہتا ہے، چلے اب۔ وجدان باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر وجدان کے سامنے کھڑی ہوئی ایک دم بت بنے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کو سمجھنے کی ایک چھوٹی سی شروعات کرتی ہے۔ پل میں ابلتے ہوئے لاوے جیسا اور پل میں ہی سمندر کے پانی جیسا ٹھنڈا چہرے سے غصہ غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ مسکراہٹ تھی جو ہر کسی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتی ہے، جس کی شروعات ہی ہیر سے ہوئی تھی اور وجدان کے لیے ختم ہی ہیر پر ہو گئی تھی۔ چلو اب مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ وجدان مڑ کر صوفے سے اپنا جیکٹ اٹھاتا ہے جو گھر کے سرونٹ ہیر کے آنے کے بعد ڈریسنگ روم سے لا کر نیچے ہال میں خاموشی سے رکھ چکی تھی۔ وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ سکندر بھی سیڑھیوں سے نیچے اتر آتا ہے۔ ہیر سکندر کے قدموں کی آواز پر پلٹ کر سکندر کو دیکھتی ہے اور دیکھتے ہی وہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ فل بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ، شرٹ کے شروع کا صرف ایک بٹن کھلا ہوا جہاں اس پر اس کی چین لٹک رہی تھی۔ ہیر سکندر کو سیڑھیوں سے اترتا دیکھ کر اس کے ذہن میں اپنے بابا جہانگیر کے سیڑھیوں سے اترنے کے مناظر گھومنے لگتے ہیں۔ ہیر کی نظر سکندر پر تھی، سکندر بھی ہیر کو دیکھ کر پھر وجدان کو دیکھتا ہے جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سکندر وجدان دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر سکندر بھی صوفے سے اپنا آئی پیڈ اور اپنا بیگ اٹھا کر ہیر اور وجدان کے ساتھ ساتھ مینشن سے باہر نکل جاتا ہے۔ ہیر وجدان اپنی گاڑی میں اور سکندر اپنی گاڑی میں سوار ہو کر تینوں اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے اور کافی بڑا بھی ہے، تو کافی ایپیسوڈز بنیں گے، اس کے لیے تیار رہے، میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔